نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 39واں سبق ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا حرف ندا ہے، پکارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، تو اس کا با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے اے ایمان والو۔ کوتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، قصاص یعنی بدلہ لینا، فی القتل ان لوگوں کا بدلہ جو کہ ناحق مارے جائیں۔ الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت۔ اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ قاتل قبیلہ کے 10 20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اگر کسی آزاد کو غلام آدمی قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی عورت قتل کرتی تو اس کے بدلے میں مرد قتل کیا جاتا۔ اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی نسلی نخوت اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا کر کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس دستور کو یک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہاں جیسے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ کوتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ تم اس شخص کو لازماً قتل کرو جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو۔ اس لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ یہ رواج صرف عرب میں ہی نہیں تھا بلکہ آج تک یورپ کی حکمران قومیں بھی اسی پر عمل پیرا ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی، آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ لیکن یہ فخر اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئی پاش کر دیے، اور انسانی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھا دیا کہ جب تم نے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو اسی سے لینا ہے جس نے قتل کیا ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے یا وہ عورت ہے۔ جس نے قتل کیا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت ایک اور قانون بیان فرما رہا ہے، فمن وہ شخص کہ عفیا معاف کر دے لہو اس کو، من اخیہ اس کا بھائی یعنی مقتول کا وارث، شیئن کچھ معافی مل جائے قاتل کو مقتول کے ورثوں کی طرف سے، فاتباع تو چاہیے کہ مقتول کا وارث جو ہے وہ طلب کرے خوں بہا، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء اور چاہیے کہ ادا کرے قاتل الیہ اس مقتول کے وارث کی طرف۔ کیا ادا کرے؟ وہ خوں بہا، کیسے ادا کرے؟ بے احسان اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ذالک یہ تخفیف جو رعایت دی گئی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، ورحمت اور یہ اس کی رحمت ہے۔ یہاں پر قانون قصاص میں ایک اور اہم تبدیلی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خوں بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں۔ اس میں من اخیہ کا لفظ جو ہے یہ بڑی شان رکھتا ہے، ایسی حالت میں جب کہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے، محبت، پیار، رحم و شفقت کے سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے۔ قرآن مقتول کے غضبناک ورثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، قصوروار ہے، اور تمہارا غصہ بھی بے جا نہیں، لیکن تاہم وہ تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر سے جڑ جائیں، اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی یہی لطافتیں تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو مطیع و فرما بردار بندے بنا دیا تھا۔
دوسری طرف مقتول کے وارثوں کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا ہے کہ اسے تم نے قتل نہیں کیا، معاف کر دیا، اب اس سے تم خون بہا وصول کر رہے ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اب اس سے خون بہا احسن طریقے سے تم طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو، کہ اتنا زیادہ خون بہا اس سے وصول نہ کرو کہ جتنے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ عدالت جو فیصلہ کرے گی اور جتنا خون بہا اس کے ذمے لگائے گی، وہ اتنا خون بہا آپ کو ادا کرے گا۔ اور دوسری طرف قاتل کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ احسان فراموش نہ بنے، بلکہ خوشی خوشی اور جلدی جلدی خون بہا ادا کر دے، کہ جب مقتول کے ورثاء تمہیں زندگی واپس دے رہے ہیں، تم سے خون بہا لے کر تمہاری زندگی بخش رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی طرف جو خون بہا ادا کرنا ہے وہ بڑے اچھے اور احسن طریقے سے ادا کرو۔ اور یہ جو رعایت دی گئی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور یہ اس کی رحمت ہے تمہارے اوپر۔ فمن، تو جو شخص اعتدا زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس حکم کے بعد، یہ جو خون بہا کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے گا، دونوں فریق میں سے قاتل اور مقتول دونوں طرف سے جو بھی زیادتی کرے گا، فلہ، اس کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک۔ تصفیہ کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا، قاتل یا مقتول کے رشتہ دار، اسے دردناک سزا دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق افراد کو نہیں دیا، بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے صرف یہی صورت ہے کہ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراتفری پیدا کر دیں گے۔ اس لیے جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق قاتل کو اور مقتول کے ورثاء کو انصاف کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یا حرف ندا ہے، اولی کا مطلب والو، الباب لب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے عقل مند، اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہ دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا قتل منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ اور بہیمانہ ہے۔ مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دینا، یہ بے رحم ہی نہیں تو کیا ہے۔ آپ خوفناک حقائق کو حسین عبارتوں سے دلکش تو بنا سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت بدل سکتے ہیں اور نہ اس کے برے نتائج کو روح پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائیں، وہاں مظلوم و بے کس کا تو خدا ہی حافظ۔ وہ اپنے آغوش میں ایسے مجرموں کو ناز و نعم سے پال رہا ہے جو اس کے چمنستان کے شگفتہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے۔ وہ دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے، اس سے ایسی بے جا بلکہ نازیبا ناز برداری کی توقع تو پھر عبث ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ہمارے اس چینل کے اوپر قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ساتھ فقہی سوال و جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے جس میں ہم آپ کو مجرب وظائف بتاتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی فقہی سوال ہو یا کسی جائز مقصد کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو کمنٹ میں لکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بھی بتائے جائیں گے اور سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔